الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويسعى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. یہ سورہ انشقاق کی آیتیں ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں آج زندگی کی فضاؤں میں سانس لے رہے ہو سکتا ہے خوشی اور خوشحالی کی بہاریں ہیں، ہو سکتا ہے کہ جوانی کا گرم و سیال خون ہے، ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے تمہارے ذہن کے اندر خیالات آتے ہیں اور ابھارتے ہیں. فرمایا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات کتنے دنوں کی ہے؟ چند دنوں کی بات ہے. کچھ راتیں گزریں گی، کچھ دن بیتیں گے، اور پھر انسان انکا کادح، تو اپنی جان کھپائے گا. بہرحال کوئی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہتا. حدیث بیان کرتی ہے کہ جو شخص بھی ہے اس کا حال ہے یغدو فبایع نفسہ، جو انسان بھی ہے صبح کرتا ہے اور اپنی جان کو بیچتا ہے. جان کسی نہ کسی شکل میں خیر یا شر میں لگاتا ہے. فموتقوہا، بعض ایسا خوش قسمت ہے کہ اپنی جان کو آگ سے بچا کر اسے آزاد کروا لیتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، قدم سنبھال کر پھونک پھونک کر اٹھاتا ہے. دنیا کی رعنائیوں میں گم ہونے کے بجائے آخرت کی منزل اس کی نگاہوں کے سامنے رہتی ہے. جہنم سے بھاگنے کے لیے وہ جان لگاتا ہے، مالک کو راضی کرنے کے لیے وہ ساری دنیا سے لوٹ جاتا ہے اگر بس پڑ جائے. فرمایا ایک انسان یہ ہے فموتقوہا، کہ نمک کھانے والا تھا وہ اپنے مالک کا، اس کے پیدا کیے پیدا ہوا، اس کے کھلائے کھایا، اس کے بڑھائے بڑھا، اور اس کے مارے اگر مر گیا ہے تو مر گیا، اور اس کے اٹھائے پھر اٹھے گا. اور پھر دو انجاموں میں سے ایک انجام ہے، یا تو جہنم کی آگ لگے گی کہ جھلسا جھلسا دے گی. پھر مالک فرماتا ہے کہ قطیت لہم ثیاب من نار، صرف یہی نہیں کہ باہر آگ ہو، فرمایا گیا کہ آپ کے کپڑے کاٹ کر پہنائے جائیں گے. اور جو سب من فوق رؤوس الحمیم، اور پھر جو سر کا حصہ کھلا رہ گیا ہے اس کے اوپر جہنم کا پانی حمیم کی شکل میں اڈیلا جائے گا. اور یہ پانی ہے کھال پر پھیل جائے، کھال کو بھون ڈالے گا، اسمیوں میں اترے، کلمئی کو کاٹ کاٹ کر ٹکڑے کر دے، لیکن پھر بن جائے اور موت نہ آئے. تو فرمایا ایک انجام تو یہ ہے. جگہ جگہ یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ انسان انکا کادح، تو تھکتا ہوا آخر کار اپنے مالک کی طرف، ہر لمحہ وہ تیرا بڑھنا تیرے مالک کی طرف ہے. موت قریب آتی جا رہی ہے. مالک سے ملاقات کرنے کے بعد
صرف دو ہی نتیجے اور انجام ہیں۔ فرما برداروں کا گروہ ہے جس کے لیے مالک نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ ایک وہ گروہ ہے جس نے مالک کے اس حکم کو مان لیا، اللہ پر ایمان لایا کہ مالک اکیلا مالک ہے، زمین اور آسمان کا خالق رب ہے، وہ اس کے ساتھ کوئی شریک، کوئی ساجی، کوئی سہیم نہیں ہے، اس کی ذات یکتا و یکانا ہے، لا شریک اور بے ہمتا ہے، سب اس کے بندے اس کی مخلوق ہے، اس کے محتاج ہیں، کوئی اس پر زور ڈال کر کوئی کام بنوا لے کسی کے بس کی بات نہیں، اس کے سامنے کوئی بغیر اجازت اور حکم کے زبان نہیں کھول سکتا۔ فرمایا ایک ایمانداروں کا گروہ ہے، یہ بھی دنیا میں رہے ہیں، انہوں نے بھی صبح اور شام زندگی گزاری ہے، لیکن اللہ سے ڈر کر ایمان والے تھے، ایمان کے اندر ان کے کوئی ٹیڑھ، کوئی کجی اور کوئی نقص نہیں تھا۔ غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں اور کس سے نہیں ہوتی سوائے انبیاء کے، لیکن یہ توبہ کر کے پلٹنے والے تھے۔ فرمایا یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو مالک ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کی خشیہ، ان کی اللہ کی خوف کی وجہ سے، مالک کے نبی فرماتے ہیں جن کے دائنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ان سے بہت ہی آسان حساب ہوگا، پوچھ گچھ اپنی نعمتوں کی مالک نہیں کرے گا اور حکم سنا دے گا کہ میرا یہ بندہ آگ کی لپٹوں سے بچا لیا گیا، اس کو جنت میں داخل کر دو۔ جہاں جانے کے بعد پھر مالک کی طرف سے جو وعدہ کیا گیا ہے کہ لہم فیہا ما یشاؤون، کہ اب ان کی مشیت ہمیشہ راج کرے گی، خالدین ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی ان کی یہ ملکیت ہے جہنم کے بجائے جنت جہنم سے بچا لیے گئے، جنت ہمیشہ ان کے قدموں کو چومے گی اور لوٹے گی، ان کی مشیت میں، ان کی چاہت میں کبھی کوئی مداخلت نہ ہوگی۔ اور کان علی ربک وعدا مسئولا، مالک فرماتا ہے یہ آپ کے رب کا وعدہ ہے، اگر اس میں کوئی بفرض محال کوئی کمی پیدا ہو جائے تو مالک حق دیتا ہے اپنے اس مومن بندے کو کہ مالک کو یاد دلائے کہ مالک تو نے یہ فرمایا تھا اور یہ میری اس خواہش کے اندر، اس مشیت اور چاہت کے اندر یہ رکاوٹ پیدا ہو گئی، تو فرمایا یہ حکم سنے گا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور پھر واپس لوٹے گا اپنے ایسے کامیابوں کے درمیان اور خوشیاں مناتے ہوئے، بغلے بجاتے ہوئے۔ فرمایا ایک گروہ اور ہے، دنیا میں مالک نے پیدا کیا، اس کو کھلایا، اس کو عقل و خرد دی، ہر بات کی اس کے اندر سمجھ پیدا ہو گئی، لیکن اس بات کو اس نے کبھی نہیں سوچا کہ جس نے دیا ہے اس کا بھی کوئی حق ہے، اور اگر سوچا بھی تو دنیا ایسی زور آور تھی کہ اس کو سوچنے کا موقع نہ دیا۔ عالم تھا، علم والا تھا، کتابیں پڑھ چکا تھا، لیکن دنیا ایسی حسین، ایسی رنگین ہوا کرتی ہے کہ اس نے آواز دی اور باوجود جاننے کے قرآن کا علم ہے اس کے پاس، حدیث سے وہ واقف ہے، لیکن دنیا کا وار ایسا کاری ہوا کہ جانتے بوجھتے خود سیدھا راستہ اختیار نہ کیا، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہ دنیا کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبا اسی دنیا کی محبت میں۔ فرمایا یہ بھی شخص ہے جس کے لیے مالک فرماتا ہے کہ ایسا ہے، یہ قرآن اس کے لیے بیان فرماتا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ فیصلے کے بعد پھر یہاں حرام کھانے والا ہو، عیش کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو، مجرم تھا جو، چاہے دولت سے مالا مال کیا گیا ہو، چاہے علم کے شورے اور ڈنکے پٹ رہے ہوں، اور چاہے اقتدار کی کرسی کا مالک ہو، لیکن یہ مجرم اگر ایمان کے ساتھ اپنے مالک کے ساتھ اس نے غداری کی ہے،
تو مالک نے فرمایا اِنَّ شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، کہ یہ دنیا دار، یہ اللہ کے ساتھ نمک حرامی کا برتاؤ کرنے والا یہ مجرم ہے، اس کو ہم کھلائیں گے، لیکن زقوم کا درخت ہے اس کو یہ کھائے گا۔ بھوک سے پریشان ہونے کے بعد سمجھے گا کہ یہ زقوم سے بھوک مٹے گی، اس کو کھانے کے بعد وہ اور آگ لگا دے گا۔ یغلی فی البطون کا غلی الحمیم، اور زقوم کا کھانا دیا جائے گا، پیٹ میں اترنے کے بعد ایسا جوش مارے گا جیسے ہانڈی چولہے کے اوپر جوش مارتی ہے۔ اور پھر کہا جائے گا خذوہ، فرشتوں یہ بادشاہ سلامت ہیں، یہ قارون ثانی ہیں، یہ مولانا اعظم ہیں، خذوہ پکڑو اس کو، فاتلوہ الی سواء الجحیم، اور دھکے دے کر بیچ آگ میں لے جاؤ۔ اب یہ چیخیں گے، شور مچائیں گے، حالانکہ یہاں ان کا شہرا تھا۔ تو مالک فرماتا ہے وہاں لے جانے کے بعد ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، اور پھر وہاں حضرت کو لے جانے کے بعد ان کے سر کے اوپر جہنم کا ابلتا ہوا پانی ڈالو۔ وہ پانی جب ڈالا جائے گا تو اچھل کود ہوگی، شور و شرم، تو کہا جائے گا اب شور کرتے ہیں آپ، اب صبر نہیں ہوتا۔ دنیا میں سب کچھ جانتے ہوئے اللہ کے ساتھ آپ نے یہ سلوک کیا، اپنے مالک کے احسانوں کا یہ بدلہ دیا۔ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، اس کا مزہ چکھ، تو دنیا میں عزیز تھا، بہت طاقتور تھا، بڑی کرامت والا تھا، نکل جائے آنکھیں لوگ بچھا دیا کرتے تھے، اشارہ کر دے سر جھک جاتے تھے، لیکن اللہ کی بجائے تو نے اپنی چلائی تھی، آج یہ تیرا انجام ہونا ہے۔ فرمایا یہ دوسرا انجام ہے، جس کے بائیں ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں پیٹھ کی طرف سے کرامت نامہ پکڑایا جائے گا۔ یہ حالت دیکھنے کے بعد وہ چیخے گا یدعو ثبورا، کہ اب موت آ جائے، بس اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ فرمایا اب بات کہاں؟ یصلیٰ سعیرا، اس کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ بات کیا تھی؟ انہ کان فی اہلہ مسرورا، اپنی صحبتوں میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے دوستوں کی محفلوں میں بس یہ مگن تھا۔ اللہ کو یاد کرے، اللہ کا شکر گزار بنے، مالک کی حمد و ثنا کرے، مالک کے دین کی طرف بلائے، اللہ کی راہ میں جان اور مال لگائے۔ اس کی بجائے اس کا عالم یہ تھا کہ خالص دنیا کا ہو رہا، کام دہن کی لذت اور آنکھوں کے نظارے کا شیدا۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اس نے دنیا کو بھی گمراہ کیا تھا۔ طریقہ یہی ہے، مزے کرو یہاں، کل کی بات کی فکر نہ کرو۔ فرمایا یہ یصلیٰ سعیرا انہ کان فی اہلہ مسرورا، یہ اپنی صحبتوں میں، اپنے گھر میں، اپنے دوستوں کی محفلوں میں بس یہ مگن تھا۔ انہ ظن ان لن یحور، اور اس کا یقین اور گمان یہ تھا کہ یہ کور کا زمانہ ہے، عیش کا زمانہ ہے، اب اس میں ہور نہ آئے گا، بس ہمیشہ یہ کمان چڑھی رہے گی، بہاروں کی شدت پر شدت آئے گی اور خدا کا ایک جھونکا نہ چلے گا۔ فرمایا ظالم یہ سمجھتا تھا بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، اور یہ بھول گیا تھا کہ اس کا مالک اس کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے تھا، اور ایک دن اس کے فیصلے کے لیے اس نے مقرر کر دیا تھا، وہ آ کے رہا، اور پھر یہ جو ہمیشہ کی عیش والا تھا اور سارا اس کا عیش پراگندہ کر ڈالا۔ تو میرے بھائیوں دو ہی انجام ہیں، یا تو آگ لگے گی کہ بجھائے نہ بجھے گی، اپنی جان بھی اس آگ میں جھلس جائے تو کہیں رستگاری اور نجات کی ایک راہ نہ کھلی نظر آئے گی۔ یہاں تک کہ مالک فرماتا ہے کہ یہ سارے جہنمی مل کر مالک جو داروغہ جہنم ہے ان سے درخواست کرے کہ مالک اور کچھ نہیں ہے، داروغہ جہنم، اور تم سے کچھ نہیں مانگنا ہے، ذرا ہماری طرف سے اپنے مالک سے ایک بات منوا لو کہ ایک دن ہمارے اوپر کچھ عذاب کی شدت کم ہو جائے، اور نہیں ہے اب تو کوئی نہ موت ہے
اور نہ شدت کی میں کمی. اللہ فرماتا ہے لن نزیدہم الا عذابا. جو اس میں ایسا کافر ایمان سے کہیں دامہ پہنچ گیا اس کو آرام ملنے کی بجائے ہم ہرگز نہیں کریں گے مگر اضافہ اس کے عذاب کو ہر لمحہ بڑھاتے جائیں گے. تو یہ ایک انجام ہے. یا تو یہ دور گزرے گا اور ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے بخاری کی, کہ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے کہ وہ جمع ہو جائیں گے ایک صاحب کے ارد گرد جن کو وہ پہچانتے تھے اور کہیں گے حضرت آپ کہاں؟ یہ آپ کا پیٹ کیوں پھٹا ہوا ہے جہنم کے اندر, یہ آنتیں آپ کی نکلی ہوئی ہیں باہر اور آپ اس کو اپنے پیروں سے کچل رہے ہیں. آپ تو وہ ہیں کہ آپ ہم کو اچھی باتیں نیکی کی باتیں بتایا کرتے تھے, برائی سے روکتے تھے, اور آپ یہاں کہاں؟ تب وہ کہیں گے کہ بھائی سچ ہے میں تم کو نیکی کی طرف بلاتا تھا لیکن میں نیکی کی طرف جانا گناہ سمجھتا تھا, میں تم کو برائی سے منع کرتا تھا اور برائی کا میں خوگر تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں, ان کا بھی حال کہ جن کے اندر اللہ نے سمجھ دی ہے, علم دیا ہے, ذمہ داری کو پورا نہ کریں تو اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ عام لوگوں سے کہیں زیادہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہوگا. اور پھر بتایا کہ جو علم والے ہیں اور وہ اسی بات کو چھپا جائیں, ساری باتیں بیان کریں, اعمال کی فضیلت, نماز کی لاریب فضیلتیں صحیح بیان کی, روزے کا ذکر فرمایا, زکوٰۃ اور حج, باقی جتنے اور نیک اعمال ہیں, لیکن اصلی بات جس کے لیے مالک نے فرمایا کہ اگر ایمان کے بغیر یہ ساری چیزیں کی جائیں اور ایمان میں کوئی خرابی ہے, یہاں تک کہ بڑے ایمان والے اگر ایک مرتبہ ایمان کی خرابی پیدا کر لیں اور توبہ نہ کر پائیں, چاہے وہ انبیاء کیوں نہ ہوں. 18 انبیاء کا ذکر فرمایا مالک نے سورہ الانعام میں, نوح سے شروع کیا ہے اور اشارہ آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عیسیٰ اور موسیٰ, ابراہیم, اسماعیل علیہ السلام سب کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان کے ایسے کوئی اعمال کر سکتا ہے غیر نبی, لیکن ایمان کے معاملے کو سمجھنے کے لیے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, یہ برویدہ ترین ہمارے بندے ہیں, ان کے اعمال کا کوئی غیر نبی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر ایمان کے معاملے میں لو شرکو ایک شرک کا معاملہ کر جاتے, وہ ذات کا شرک ہو, وہ کسی چیز کا صفات کا شرک ایک کر لیتے تو سارے اعمال ہم برباد کر دیتے. پھر سورہ زمر میں فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر بھی ایمان کے اسی معاملے کی وحی ہو رہی ہے, اور سارے آپ سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان پر بھی یہی وحی ہوئی کہ تم ہمارے نبی ہو. سمجھانے کے لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ تم بھی اگر کبھی ایک شرک کر بیٹھو تو اعمال پر بھروسہ نہ کرنا, ہم سارے اعمال برباد کر دیں گے اور تم ہماری بارگاہ میں خسارے والے دیوالیے بن کر آؤ گے. بتائے ایک مسئلہ ہے دنیا والوں, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, ایک مسئلہ ہے, صرف اپنی خاص بندگی توحید کے لیے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے کچھ نہیں چاہتے. تم ہمارے غلام ہو, مانو یا نہ مانو, ہم نے تم کو صرف ایک بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہی بات ہم نے کہی سارے رسولوں سے کہ تم سب سے زیادہ بندگی کے کرنے والے ہو, تم کو کرنا چاہیے. مالک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر بھی وہی کی جا رہی ہے اور سارے رسول جو آپ سے پہلے گزرے ہیں ایک ہی جوہری بات ان کو بتائی گئی ہے کہ مسئلہ یہ ہے لا الہ الا انا, کہ رسول تمہارا مالک ایک الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. اس لیے
فاعبدون، تو صرف نون کے نیچے آپ دیکھتے زیر لگا ہوتا ہے، کئی امر یا فعل کے اندر زیر نہیں آتا، یہ بتانے کے لیے ہے صرف میری بندگی ہوگی، تم کو بندگی کے لیے بنایا۔ اور پھر مالک فرماتا ہے کہ جو اس ایمان ہی کے معاملے کو، جو ذمہ دار ہیں کہ اس بات کو صاف کر کے دنیا والوں کے سامنے لائیں، اور وہ ایسے سخت اور شقی القلب ہو جائے کہ اس مسئلے کو چھپا جائے۔ سارے مسئلے بیان کر رہے ہیں، توحید کا مسئلہ نہیں لاتے کہ دنیا بگڑ جائے گی، ناراض ہو جائیں گے، شرک کا ذکر کریں گے، طاغوت کی نشاندہی ہوگی، تو جو آج عزت ہے وہ باقی نہ رہے گی۔ مالک فرماتا ہے اس جھوٹی عزت کو، ان کے پاس سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، حسب وللہ عزت جمیعا، ساری عزت کا مالک اور منبع تو ایک پروردگار کی ذات ہے۔ تو مالک کے ساتھ علم والے ہو کر اللہ نے ذمہ داری تم پر ڈالی، اور اس کے بعد تم بجائے اس کے کہ ایمان کی بات لوگوں کے سامنے لانے کے بعد اب ان کے اوپر نماز فرض تو ہو، مالک فرماتا ہے اگر ایمان صحیح نہیں ہے تو ہم نے اس کے اوپر نماز فرض نہیں کی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء میں مالک فرماتا ہے ہم نے ہر چلتے پھرتے سے نہیں کہا ہے تم پر نماز فرض ہے، فرمایا نہیں، صرف اس پر فرض ہے اس کا ایمان صحیح ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایماندارو، سچے ایماندارو، تم پر روزہ فرض ہے۔ تو یہ نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ یہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، فرض ہے سچے مومن پر، اور مومن بنانے کی کوشش جو کرنا چاہیے علم کو اور امت کے افراد کو، اس کے بجائے وہ پہلے نماز پڑھاتے ہیں، اور جن کے اندر یہ بات نہ ہو، جن کے اندر ایمان نہ ہو، ان پر ایک چیز فرض ہے کہ ایک ایمان کی بات ہے، ایمان کی آزمائش ہے، ایمان کی آزمائش کے لیے مہلت دی گئی ہے عمر کی، اس کے بعد موت ہے، اور موت کے بعد اللہ کا دربار ہے۔ اب ہر ایک کے اوپر مالک نے لازم کیا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کا رزق کھانے والا ہے، مالک کو اپنا اکیلا مالک مان لے۔ فرمایا یہ مسئلہ ہم نے ساری کتابوں میں بیان کیا، اور اسی مسئلے کو کھول کر ہم انسانیت کے سامنے لائے ہیں، کیونکہ یہی ایک مسئلہ ہے جس کا امتحان کیا گیا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو علم والے ہوں، اگر وہ اسی مسئلے کو جس کے اندر انسانیت کی حیات ہے اس کو کسی وجہ سے کھول کر دنیا والوں کے سامنے نہ لائیں اور ہمارے اس مسئلے کو چھپائیں، سارے مسئلے وضاحت کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن بنیادی جوہری مسئلہ ایمان کا ہے، اس کو بیان کرتے ڈرتے ہیں کہ دنیا کے اوپر چوٹ پڑے گی، جو ہماری جھوٹی عزت ہے اس میں فرق آ جائے گا۔ تو مالک فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تو جن کے اوپر ذمہ داری تھی، جو مسلمان امت کے اندر ذمہ دار لوگ ہوں، علم والے لوگ ہوں، اگر وہ اسی مسئلے کو چھپا جائیں، اس کو مالک فرماتا ہے کہ ہم نے کھول کھول کر دنیا والوں اور انسانیت کے لیے بیان کیا ہے اپنی کتاب میں جو اصلی مسئلہ ہے، تو یہ ایسے شقی القلب لوگ ہیں، ایسے دشمن اپنی جان کے اور انسانیت کے دشمن ہیں کہ مالک فرماتا ہے یہ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں علیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت، اور سارے اللہ کے فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت، ایک ہی مسئلہ۔ اس کے لیے پروردگار نے اس کائنات کو بنانے کے بعد انسانوں اور جنوں کو بھیجا، کتابیں اتاری، پیغمبر مبعوث فرمائے، اور پھر جن کی ذمہ داری، جن کے پاس علم تھا اور انہوں نے اس بات کو دنیا کے سامنے لانا مناسب نہ سمجھا، تو ان کے لیے مالک فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہماری لعنت، ہمارے فرشتوں کی لعنت اور سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اب ایسے لوگ
اگر بچنا چاہتے ہیں اللہ کے غضب سے، اس لعنت سے نکلنا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر 3 چیزیں ہیں۔ الا الذین تابوا، پہلے یہ لوگ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے کہ مالک اس دنیا نے مجھے بہکا دیا بال بچوں کے لیے، جھوٹی عزت کے لیے، مکان کو بلند کرنے کے لیے، بیوی کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے میں نے اس مسئلے کو چھپایا اور اس کی بجائے شرک کے مسئلے کو بیان کیا یا اس کی حمایت کی یا اس کے رد کرنے سے میں کترایا۔ اب میری توبہ ہے، معافی مانگتا ہوں اور اب میں ایسا نہ کروں گا، سیدھا ہو جاؤں گا۔ فرمایا یہ توبہ کریں واصلحوا، اور جب تک اب زندگی ہے اب اصلاح اپنی کر لے، اپنے زبان سے بھی وہی بات نکالے جو حق ہے، اب چوری کی بات نہیں ہوگی، اب بات مسئلہ کھل کر سامنے لائیں گے، اپنی اصلاح بھی زندگی میں۔ اور فرمایا وہ بینوا، تیسری شرط ان کی توبہ کی یہ ہے، جو علم والے لوگ ہیں جن پر ذمہ داری ہے کہ وہ بینوا، پھر کھول کر تبیین کریں ممبر اور محراب سے، جہاں جہاں انہوں نے جانے کے بعد اس مسئلے کو چھپایا اور اس ایمان کے مسئلے کے خلاف جو ہو رہا تھا اس کے مٹانے کے لیے کوشش نہ کی، تو فرمایا اب ان کے لیے ان کی توبہ قبول ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ اب اس مسئلے کو یہ کھول کھول کر ممبر اور محراب سے بیان کریں کہ میری توبہ ہے میرے بھائیوں، میں تم کو اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بال بچوں کی، اس دنیا کے لیے، جھوٹی تم سے عزت حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، ابھی تک چپ تھا، توحید کی بات نہیں بیان کرتا تھا، بلکہ شرک کی بات کو کسی نہ کسی طرح سے میں بڑھنے دیتا تھا، پھر تائید ہی کر گزرتا تھا۔ اب میری توبہ ہے، میں اللہ سے ڈر گیا ہوں، مالک سے میں نے معافی مانگی ہے، اب تم سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ فرمایا ان کے لیے امید ہے، اللہ توبہ قبول کرے ان کی اور پروردگار ان کو معاف کر دے گا۔ اگر اس طرح سے یہ رویہ اب زندگی کی آخری سانس تک یہ رویہ ہوا، لیکن جو وہ لوگ ہیں کہ جو کفر پر جمے رہے، دوسروں کو بھی دیکھتے ہیں کہ کافر بنے جا رہے ہیں لیکن توحید کی بات ان کے سامنے لانے سے ڈرتے ہیں اور اپنے مفاد کے خلاف سمجھتے ہیں، فرمایا وہ مر جائیں چاہے دنیا ان کو اپنی آنکھوں پر بٹھاتی ہو، لیکن وہ اب مالک کے عذاب سے نہ نکل پائیں گے اور نہ ان کو ایک لمحے کی مہلت دی جائے گی کہ ان کے عذاب میں کوئی انٹرول ہو۔ فرمایا کوئی انٹرول نہیں، برابر بڑھتا جائے گا عذاب۔ فرمایا وہ مسئلہ کیا تھا؟ ایک سادہ سا مسئلہ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ ان کی ذمہ داری تھی کھول کر بیان کرتے کہ بھائیو مسئلہ ایک ہے کائنات کے اندر، کہ الہ تمہارا ایک ہے، ایک مالک ہے، ایک مشکل کشا، ایک دستگیر اور ایک داتا ہے، ایک جس کو آواز دو، ایک جس کی ذات ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی، وہ جو دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، ان کا پیٹ بھرنے والا ہے، مات دینے والا ہے، ساری چیزیں نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی ذات اور اس کی صفات اس کے اختیارات میں ہے اور اس کے حقوق میں کوئی شریک و صحیح نہیں۔ فرمایا یہ ایک مسئلہ تھا اور دنیا والوں سے کہتے کہ وہ رحمان الرحیم ہے، تم نے ان باباؤں کو جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھنا تم اہل کتاب گزری ہوئی امتوں کی طرح سے اپنے انبیاء اور اولیاء کی پوجا نہ کرنا، ورنہ اللہ کا غضب تم پر بھی برسے گا جیسے پہلے برسا ہے۔ اور چونکہ شرک کے معاملے میں قبر سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دیکھنا قبروں کو کبھی پختہ نہ بنانا اور نہ کبھی ان پر کوئی عمارت بنے اور نہ قبروں پر بیٹھ کر مجاور بننا کہ آؤ بابا کی طرف آؤ یہاں پر نذرانے پیش کرو۔ اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ بنیاد ہے، لیکن دنیا کے اندر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور انسانیت کو آگ کے الاؤ کی طرف جھونک دیا، اور تو ان کا یہ انجام ہے۔ اور مالک فرماتا ہے کتنا سیدھا اور صاف مسئلہ ہے کہ اگر بڑی بڑی کتابیں کوئی نہیں پڑھتا ہے، نہیں پڑھ سکتا، اگر وہ امی اور ان پڑھ ہے
تو مالک فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی بما ینفع الناس، کہ آنکھیں کھلی رکھے، آسمان و زمین کی تخلیق ہے، صبح و شام کی آمد و رفت ہے، یہ جو کشتیاں چلتی ہیں پانی کے سینے کے اوپر، سامان بھی لے جاتی ہے مسافروں کو بھی، اور یہ جو ہم نے بادل کو روک رکھا ہے زمین اور آسمان کے درمیان، یہ جو بارش برستی ہے، اور اس سے جو رزق زمین کے سینے سے نکل پڑتا ہے، تو سوچنے والا سوچ سکتا ہے کہ چاہے بابا کو ہم پکارتے ہوں، ہمارے باپ دادا نظر و نیاز کرتے آئے ہوں، لیکن یہ تو آسمان کو نہیں بنا سکتے، زمین کے بنانے والے یہ بہرحال نہیں ہیں، بارش انہوں نے نہیں برسائی ہے، فرمایا اتنا صاف مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود ومن الناس کہ حال یہ ہے کہ معمولی سمجھ کا آدمی بھی پکار اٹھے گا کہ ہمارے باباؤں کا جن کو ہم نے اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ اپنا معبود بنا کر ان کی پکارے کی ہیں، ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں، ان سے خوف کھاتے ہیں، ان کے گھروں کے پھیرے لگاتے ہیں، حج کی طرح سے ان کے گھر کا عرس مناتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے یہ آنکھ کھلی رکھے اور ضدی نہ ہو، تو یہ بات صاف ہو جائے گی کہ یہ صرف ایک مالک کا کام ہے اور کسی نے یہ احسان انسان کے ساتھ نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کو دیکھو من الناس کہ اس کے باوجود من یتخذ من دون اللہ اندادا، کہ سب کچھ اللہ کا اور اس کے بعد اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو وہ ند اور شریک اور ساجی اور برابر والا بنا کر کسی کو داتا پکارتا ہے، کسی کو مشکل کشا کہتا ہے، مصیبت میں کسی کا آوازہ بلند کرتا ہے، کسی کے نام کی جے ہوتی ہے۔ فرمایا ان کو اللہ کے بندوں کو اور جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اس کے لیے نہ آسمان بنایا نہ زمین بچھائی، اور صرف مانتے نہیں ہیں بلکہ یحبونہ کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ محبت ہونا چاہیے۔ اور اللہ فرماتا ہے بعض جگہ پر کہ بعض ظالم تو ایسے ہیں کہ اللہ کا نام اللہ کی توحید ان کے سامنے بیان کی جائے تو ان کے دل کا یہ حال ہوتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، مالک فرماتا ہے جب اللہ کی توحید کا بیان ہوتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یہ دنیا دار ان کے دل بھج جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اللہ کے علاوہ اگر دوسروں کی باتیں ہوتی ہیں، بابا پیر بابا کا ذکر آ جائے، لوہے زوان کی بات ہو جائے، علی مشکل کشا کا نام آ جائے، تو اس کے بعد اذا ہم یستبشرون، تو ان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، واہ واہ کی لات۔ فرمایا یہ عالم ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور لوگ صحیح معنوں میں جو مومن ہیں وہ اپنے مالک کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کرنے کا حق ہے۔ پھر مالک فرماتا ہے آج یہ اللہ کے ساتھ ظلم کرنے والے، یہ شرک کرنے والے جو خود نہیں سوچتے نہ ان کے سمجھانے والے، ان کا مال تو کھا لیتے ہیں، نہ ان کو سمجھاتے نہیں ہیں، بلکہ اور ان کا مال کھانے کے بعد ان کا راستہ اللہ کے راستہ ان کے سامنے اگر کھلا بھی ہو تو روک دیتے ہیں۔ فرمایا آج یہ انسان ہے، اس نے ایمان کے معاملے کو معمولی معاملہ سمجھا ہے، اس لیے کوئی اس کی فکر نہیں ہے۔ آج جو ان کے بڑوں نے کہہ دیا، جو ان کے ان لوگوں نے کہا جن کی یہ بات مانتے ہیں، تو ایمان کے معاملے تک کو، اللہ کے معاملے تک کو یہ بغیر چو چرا کیے ہوئے آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں۔ لیکن وہ دن آنے والا ہے کہ جن کے اوپر ان کا بھروسہ ہے، وَإِسْتَبَرَّ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ فرمایا جن کے اوپر آج یہ اعتماد کر رہے ہیں اپنے بڑوں کی یا اپنے سمجھانے والوں، اور اس راہ کو جو گناہ کی راہ ہے، شرک کی راہ ہے، اس پہ جھوکنے والے ہیں، آج ان کی بات مان رہے ہیں، تو پروردگار اب عوام کو ہوشیار کرتا ہے کہ آج ہوش میں آ جاؤ، ورنہ یہ تمہارے بڑے ہیں جو تم کو آج دھوکہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے راستے پر چلے آؤ اور ہم اس وقت تک جنت میں نہ جائیں گے اگر ہم کو حکم دے دیا جائے جب تک ہم تمہارا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ فرمایا مالک فرماتا ہے جب میدان محشر میں یہ ظالم
اپنا بار بھی اٹھائے ہوں گے اور تمہارا بھی۔ تو جن کی تم آج پیروی کر رہے ہو، استبرأ الذین اتبعوا، جب برات اور بیداری کا اعلان کریں گے یہ ان کے بڑے، من الذین اتبعوا، اپنے چھوٹوں سے، جب چھوٹے کہیں گے آج کچھ ہماری مدد کرو، بہت دھوکہ تم نے دیا تھا، ہم نے تمہارے پیر دھوئے ہیں، ہم نے تمہاری تخت کے اوپر اپنی اولاد کو قربان کر دیا ہے، تم نے ہم سے کہا تھا وقت پڑے تو ہم بچا لیں گے، اب کچھ کام آؤ۔ تو مالک فرماتا ہے یہ بڑے جو دھوکہ دیتے تھے، چاہے وہ بادشاہ سلامت ہوں، چاہے وہ مہاجن صاحب ہو، چاہے پیر اور مولوی ہو، فرمایا وہ برات کا اعلان کریں گے کہ تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کہ یہ عذاب دیکھیں گے کہ عذاب کا دریا ان کے سامنے موجے مار رہا ہوگا، سارے ان کے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ فرمایا آج کے کمزوروں، اپنے بڑوں کی بات ماننے والوں، ایمان کی بات سے بھاگ جانے والوں، تمہارا حال یہ ہوگا، تب تمہارے دل کے اندر ایک جوش پیدا ہوگا، انتقام کا جذبہ۔ وقال الذین اتبعوا، مالک فرماتا ہے جو ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے تھے دنیا میں، اب ان کا یہ حال دیکھ کر کہ اب سارے وعدے جھوٹے ہو گئے، کوئی مدد کو نہیں پہنچتا، تب کہیں گے قال الذین اتبعوا، جنہوں نے دنیا میں بات ان کی مانی تھی کہ مالک ایک درخواست سے لو ان لنا کرا، ایک مرتبہ ہم کو پھر دنیا میں بھیج دے اور ان حضرت کو بھی۔ تو وہاں جانے کے بعد اب پردہ اٹھ چکا ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہمارے مالک کو۔ یہ کہ قال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم کما تبرؤوا منا، تب مالک جیسے انہوں نے بیداری کا اعلان کیا ہے، ہم جا کر دنیا میں اب ان کے جوتیاں اٹھانے کی بجائے ان کے منہ پر تھوک دیا کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اب بار بار موقع نہیں، ایک موقع ملتا ہے دنیا میں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، جیسے یہاں فریب کھایا ہے انہوں نے اور جن پر بھروسہ کیا تھا وہ کام نہ آئے، اسی طرح سے جتنے ان کے اعمال تھے یہ سب برباد ہو جائیں گے جن پر ان کو اعتماد تھا، اور آگ میں جھونک دیے جائیں گے، اور آگ سے نکلنا ممکن نہ ہوگا، ہمیشہ کی آگ جو جھلسا جھلسا ڈالے گی اور پھونک پھونک ڈالے گی۔ تو یہ ایک انجام ہے، آج بھی یہی سمت کے اندر وہی بات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے مسئلہ توحید کا اٹھایا، شرک کو رد کیا، ان کو گالیاں دی گئی، ان کو مارا گیا، ان کو شہید کیا گیا، ان کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، ان کو میدان میں للکارا گیا۔ اور آج ہمارا جو ایمان کا دعوے دار ہے اور علم والا بھی کہلاتا ہے، وہ کبھی یہ بات نہیں کرے گا کہ اللہ کو خوش کرے اور دنیا کو ناراض کر لے۔ وہ اللہ کے راضی کرنے کے لیے ساری دنیا سے، اپنی قوم سے، ہر چیز سے لڑ گئے ہیں، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے اپنے مالک کو ہر جگہ ناراض کر رہے ہیں اور بھولے جا رہے ہیں کہ اس کا انجام جہنم کی آگ کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے آج جو امت کے اوپر کہاں سے ہے۔ جو اصلی راہ دکھانے والے تھے، جو چوکیدار تھے، انہوں نے خود اپنا گھر لوٹ لیا۔ جو کھیت میں باڑ لگائی جاتی ہے وہ خود دشمن بن گئی اپنی کھیتی کی۔ جو معالج تھا اس نے علاج کرنے کی بجائے رگوں میں زہر دوڑا دیا، تو کہاں سے کوئی بات آئے۔ اب نجات کی اور خیر کی راہ ایک ہی نظر میں آتی ہے کہ اللہ توفیق دے تو مالک ایسے بندوں کو لائے جو مالک کے اوپر ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر پھر وہ تلاوت قرآن کرے، دنیا والوں کے سامنے تزکیے کے طریقے اختیار کریں، تعلیم قرآن دے اور سنت سے ان کو آشنا کریں، راستے گلیوں میں، اجتماعات میں، مسجدوں میں، میلوں میں، جہاں بھی موقع ملے ایک ہی بات جو انبیاء نے ہمیشہ اور صلح نے جو دعوت پیش کی ہے وہی کی پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اکیلے مالک کے بندے بن جاؤ، مالک کے ساتھ اس کے بندوں کو شریک نہ ٹھہرو۔ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کے بغیر اگر یہ کام نہ کیا گیا تو دنیا کی یہ ذلت کہ ماں اور بہنوں کی آبرو کے دامن تار تار ہیں، اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری زندگی میں ماں اور بہنیں ہیں، یہ دنیا کی ذلت ہے، منہ پر تھوکا جا رہا ہے۔
لیکن یہ وقتی ہے، موت کے ساتھ یہ دور ختم ہوگا۔ لیکن اگر ایمان کا یہی حال رہا تو اس کے بعد جہنم کی آگ سے کون بچائے گا؟ اس لیے آئیے اللہ سے ڈر جائیے، موت بہرحال برحق ہے، جہنم کی آگ جھلسا جھلسا دے گی۔ اس لیے ایمان کی حقیقت پہچان کر سب سے پہلے اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ، اپنے ایمان کو صاف کر لو۔ پھر ایمان کے مطابق عمل ہے، جس میں سب سے پہلے عبادت کے اندر پہلا عمل جو ہے وہ نمازوں کی پابندی، خلوص کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، پھر ساری اور اعمال ہے۔ پھر تیسری بات مالک نے بتائی کہ پھر اللہ کی طرف بلاؤ۔ اور اس شرک اور کفر کے ماحول میں کہ جس طرف چلے جاؤ اللہ کے دشمنوں کی آواز آ رہی ہے، اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم شتمنی، یہ میرے ساتھ شریک ٹھہرانے والا چاہے وہ میری اولاد بنائے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا بنایا گیا ہے کہ اللہ نور کا ہے۔ مالک فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، میری کوئی مثال نہیں ہے، نور کو تو میں نے پیدا کیا ہے۔ آج امت کے علماء نے انہوں نے اللہ کو نور کا بنایا، پھر فانی بنانے کے بعد اس کو کاٹ کر ایک ٹکڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور ذات کا شرک کرتا۔ تو اس طرح سے اعلان کے ساتھ صاف بات آ جائے، دنیا والوں کے سامنے آئے گی، تو پھر دوستی کی بجائے دشمنی ہوگی، مخالفتیں ہوں گی اور تکلیفیں پہنچیں گی، جان کا خطرہ بھی درپیش ہوگا، اور کتنے ہیں جو شہید کر دیے جائیں گے۔ پھر ہجرت کے مقام آواز دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر فولاد کی باری آئے گی۔ یہ ایک طریقہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس حد تک جانے کا ارادہ کرنے کے بعد ایک گروہ اگر اٹھے اور صحیح معنوں میں جہاد اور جدوجہد کرے تو پروردگار آخر کار اسے کامیاب کرے گا۔ اور ہمارے لیے بشارت ہے کہ بخاری اور مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قیامت نہیں آئے گی کہ اس سے پہلے دین غالب ہوگا، اور اس دنیا میں سوائے مومنین کے ایک کافر بھی باقی نہیں ہوگا، اس لیے جزیہ ختم کر دیا جائے گا، صلیب ناپید ہوگی، خنزیر لاپتہ ہوگا۔ اور مسلم کے تفرد ہے، روایت لا رہے ہیں، بخاری نہیں لائے، کہ 7 سال اس زمانے میں ایسے گزریں گے کہ سب مومن ہوں گے، اور دو مومنوں کے درمیان کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی رنجش، کوئی بغض اور کوئی حسد نہ پا سکے گا۔ تو یہ وقت ہے چیز، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کی آگ سے ڈر کر مالک کی رضا کے حصول کے لیے یہ 4 چیزیں ہم اپنے سامنے لے کر اٹھے ہیں، اور مدت ہے دراز سے آپ کے ہاں بار بار ہم آئے ہیں۔ کبھی یہ ایسا موقع چاہے نہ ملا ہو، لیکن جہاں ہم کو موقع ملتا ہے ہم چکر لگا رہے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ بھائیو تمہارا اپنا دین ہے، تمہارا اپنا کلمہ ہے، تمہارا اپنا الہ ہے، اپنا رسول ہے، اپنے مالک کے پاس جانا ہے، اپنا انجام آگ میں بھی ہو سکتا ہے اور جنت کی بادشاہی بھی۔ تمہاری اور ہماری اپنی اولادیں ہیں، اگر اس کو اس طرح سے اٹھا کر توحید کے ساتھ سنت اور آخرت کا معاملے کو صاف نہ کیا گیا تو دنیا کی ذلت بھی نہ جائے گی اور آخرت کی آگ سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ یہ ایک پیغام ہے، اللہ توفیق دے دل کے کھل جانے کے ساتھ۔ اور جب یہ پیغام لے کر اٹھیں گے تو جو جن کے پاس پہلے سے ایمان کا دعویٰ ہوتا ہے وہ کھلے کافروں سے زیادہ سخت ہوا کرتے ہیں۔ جب توحید کی بات اٹھے گی اور کھول کر بتایا جائے گا یہ جس کو تم اپنے سروں پر جگہ دے رہے ہو یہ طاغوت تھا، اس نے اللہ کے خلاف یہ بات کہی ہے، تب ایک طوفان اٹھے گا، قیامتیں آ جائیں گی، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم جو طالب ہیں ہمارے راستے کی، ہم ان کو منزل تک لے جا کے رہیں گے۔ اس لیے اللہ کے بھروسے پر ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، اور ایک دن وہ آنے والا ہے کہ اگر ساتھ دینے کے بعد اللہ نے ایمان پر ایک خاتمہ کر دیا تو مالک فرماتا ہے اعلیٰ سرور موضونہ متقین علیہا متقابلین، یہاں زمین پر بیٹھے ہیں، وہاں سونے چاندی ہیرے جواہرات کے تختوں پر ہوں گے، آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ مجھ کو بھی اسی جگہ پہنچا دے، اور پروردگار سارے سننے والوں کو، ان کی اولادوں کو اور سارے لوگوں کو ایمان سے سرفراز کرنے کے بعد جہنم کی آگ سے ان کو بچا دے۔